تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چوپائے نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ انسان کے روپ میں کوئی شیطان ہو۔ بہرحال ہم تیزی سے آگے بڑھے اور کلیسا میں جا پہنچے۔ ہم نے وہاں ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا۔ ایسا آدمی آج تک ہماری نظروں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آخر تم نے مجھ کو ڈھونڈ نکالا اور اب میرا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے تو میں بھی اب تم سے اپنا حال نہیں چھپاؤں گا۔ پہلے تم یہ بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، دریا میں کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ دریا کی موجیں 1 مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں اور آخرکار ہم کو یہاں لا ڈالا۔ ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے۔ اس نے ہم سے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم اس شخص کے پاس جاؤ جو کلیسا میں ہے۔ پھر ہم تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اس عجیب و غریب مخلوق نے ہم سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا بیسان کی کھجوروں کے درخت پھل لاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل لاتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے کہ جب یہ درخت پھل نہیں لائیں گے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تبریہ کے تالاب میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رغر کے چشمے کا حال بتاؤ۔ اس کو کچھ روایات میں زغر بھی کہا گیا ہے۔ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا اہل عرب ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اب میں اپنا حال بیان کرتا ہوں، غور سے سنو غور سے۔ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ 40 راتیں برابر گشت کرتا رہوں گا لیکن مکے اور مدینے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کی گئی ہے۔ میں جب ان شہروں میں سے کسی میں بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا، اور ان شہروں میں سے ہر ایک راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، کیا یہی سب کچھ میں تم کو بتلایا نہ کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا، یہی آپ ہمیں بتایا کرتے۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے۔ پھر فرمایا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا، وہاں سے نکلے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ملاقات ہوتی ہے۔